بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ان آیتوں سے پہلی گزری ہوئی آیت میں ایک حکم بتا دیا گیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دی جائے شوہروں کی جانب سے. اگر عورتوں کو طلاق دے دی جائے شوہروں کی جانب سے تو عورتوں سے خطاب کر کر عورتوں کے لیے حکم بتا دیا گیا تھا کہ طلاق دینے کے ساتھ ہی ایک اعتبار سے رشتہ تو ختم ہو گیا اور ایک اعتبار سے رشتہ ابھی باقی ہے، وہ ہے عدت گزارنے کا زمانہ. عدت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. طلاق دی گئی عورت کی حیثیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. اگر اس کے رحم میں یعنی پیٹ میں بچہ نہ ہو یعنی حاملہ نہ ہو تو اس کے لیے 3 زمانے 3 پیریڈز یعنی مخصوص دن جو عورتوں کے لیے مہینے میں 1 مرتبہ جو ہر ایک کے لیے وہ تعداد آگے پیچھے ہوتی ہے. 3 دن سے لے کر 10 دن کی مدت ہوا کرتی ہے. ایسے 3 مرحلے گزر جائے عورتوں کو تاکید کر دی گئی. جب ان کو تاکید کر دی گئی تو ایک اعتبار سے رشتے کی حیثیت باقی ہے تو کئی مسائل طلاق دینے والے کے اوپر بھی لوٹ کر آ جاتے ہیں. کل اس کی چند شکلیں بتا دی گئی تھی. مثال کے طور پر بیوی کو چھوڑ رہا ہے، اب اس کی بہن سے شادی کرنا طے ہو رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ مدت گزرنے تک بیوی کے طور پر شمار ہوتا ہے، لہذا اس کی بہن سے ابھی وہ مدت گزرنے تک شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس جو آج کل ذرا کم ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، لیکن اس کیفیت سے زمانہ خالی نہیں ہے، اگر 4 بیویاں ہوں اس میں سے ایک کو طلاق دیا ہے تو نکاح سے باہر تو ہوئی لیکن ایک اعتبار سے نکاح میں قائم ہے، باقی ہے. لہذا پھر نئی 4تھی بیوی کی شادی ابھی کر نہیں سکتا 4تھی بیوی سے جب تک کہ اس کی مدت گزر نہ جائے. یہ مسائل شوہر کے اوپر آتے ہیں. خدا نخواستہ اس مدت کے دوران میں دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو وراثت میں حصے داری برابر باقی ہے، تو وہ اس حیثیت سے رشتہ قائم دائم اور باقی ہے. عدت کے گزر جانے کے بعد یہ حصے داری ختم ہو جاتی ہے. اس جیسے کئی مسائل بول کر ذکر کر دیا گیا تھا. مردوں کے فائدے کے لیے بھی کئی ایک چیزیں ہیں جو عورتوں کے اوپر لائق ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ فوائد ہیں جو مردوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں. اس کی کئی باتیں کل تفصیل گزری، تو اب اس کی تفصیل میں آج کی اس آیت میں طلاق کی تعداد
ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں تک ہے، کس شکل میں کیا شکل و صورت پیدا ہو رہی ہے. آج کیا ہے دوسرا مرحلہ، شادی نام ہے ایک عورت ایک مرد کے درمیان میں ایک معاملہ کرنا، آپس میں معاملہ یا معاہدہ طے کرنے کا. اس کی دو حیثیتیں ہیں. جس طرح کسی چیز کے لینے اور دینے میں، خرید و فروخت میں سمجھوتا ہو کر طے کر کر لے لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک آپسی معاہدہ ہے، ایک حیثیت. لیکن دنیا کی تمام چیزوں میں صرف معاہدے کے حد تک ہی چیز قائم ہے. لیکن نکاح والے معاملے میں، شادی والے معاملے میں ایک تو معاہدہ اور معاملے کی ایک حیثیت ہے، اس سے آگے سنت اور عبادت کی بھی ایک حیثیت زائد ہے. تو دو حیثیتوں کے مجموعے کا نام نکاح ہے. دنیا کے سبھی معاملات میں کسی کو گواہ رکھے بغیر، لکھائی پڑھائی کیے بغیر بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اسی سورے کے آخر آیتوں میں آئے گا، جو سب سے بڑی آیت ہے، اس کا نام ہے آیت متداینہ. آپسی لین دین معاملات کس طرح کرنا، احتیاط والے سارے پہلوؤں کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. وہ احتیاط برتنے کے لیے، جھگڑے والی شکل و صورت سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا، لیکن وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے. بغیر لکھائی پڑھائی کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں چھوٹے بڑے سب. لیکن شادی والے معاملات میں میاں اور بیوی دونوں راضی ہو کر بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی کی موجودگی میں آپس میں دونوں مل کر نکاح کر لیا ہے، شادی کر لیا ہے، یہ سوچنا غلط ہے، یہ نہیں ہوتی. حالانکہ سب سے اصل بنیاد نکاح میں آدمی کا عورت کے بارے میں رضامندی ظاہر کرنا، عورت کا اس آدمی کے بارے میں رضامندی ظاہر کرنا اصل بنیاد ہے. لیکن اس میں شرط لازم ہے کہ دو گواہ کا ہونا، مجمع کا ہونا، اتنے ہونا اتنے ہونا نہیں، دو گواہ کا ہونا. آنا کے پاس اتنا ہی کافی ہے، دو گواہ کا ہونا میاں بیوی کی رضامندی کے اوپر. تو اس طریقے سے میاں بیوی اور دو گواہ، چار آدمیوں کی مجلس میں نکاح ہو جائے گا. لیکن لکھائی پڑھائی میں 5 کو داخل کرتے ہیں، جس کو سرپرست کے عنوان سے، جس کو وکیل وغیرہ کہتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ راست رضامندی عورت سے لے لی جا رہی ہے. اور ایک طریقہ ہے، بچی والے یا بچی جو شادی ہونے والی ہے، وہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دے، شادی کے معاملات کارروائی ان کے حوالے کر دے، تو اب اس بچی کی دستخط کی وطا کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ اب جو بیچ میں ہے وہ وکیل ہے. اس کو وکیل کہو یا ولی کہو یا سرپرست کہو، جو عام طور پر باپ ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر بھی کسی بھی ایڈوکیٹ کو بھی میری شادی فلاں سے کروا دو، دولہا بھی یہ کر سکتا ہے. لڑکا لڑکی کا حاضر ہونا، موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس کی طرف سے ایک وکیل، اس کی طرف سے ایک وکیل، گواہوں کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتا ہے. اس طرح طلاق والے معاملات بھی درمیان میں وکالت کے ذریعے سے کیے جا سکتے ہیں، وہ لمبی تفاصیل کی ابھی ضرورت نہیں ہے.
دوسرے یہ دنیا کے سارے معاملات میں میں اتنی مدت کے لیے معاملہ کر رہا ہوں یا کروں گا سوچ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن شادی والے معاملات میں یہ خیال نہیں کر سکتا زندگی کے آخر سانس تک اس رشتے کے ساتھ منسلک رہوں گا، جڑا ہوا رہوں گا، رہوں گا، اس فکر اور فہم کے ساتھ ہی کیے جانے والے تعلق کا نام، رشتے کا نام شادی ہے۔ بعد میں شکلیں کچھ حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ دیکھو وہ پیریڈز کے جو مدت بتائی گئی ہے اس میں تم انتظار کرو گی، یعنی تم پوری طرح آزاد نہیں ہوئی ہو، کسی اور سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے اثرات شوہر کے اوپر بھی لوٹ کر آئیں گے۔ یہ سادے سیدھے معنی میں ان مسائل کی وضاحت سارے کلام پاک میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی وضاحت تفصیل سورہ نساء میں کچھ، سورہ احزاب میں کچھ، اور متعلق چیزیں سورہ نور میں کچھ، یہ تفصیل آنے لگی۔ چونکہ یہ معاشرتی نظام والا پہلو کی زیادہ تفصیل اس سورہ کے اندر، اس میں اصول اور زیادہ تفصیل سورہ نساء میں ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام خود سورہ نساء، یعنی عورتوں کے مسائل سے جڑا ہوا سورہ۔ قرآن میں 2 سورے ہیں جو سورہ نساء، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ جو سورہ طلاق ہے اس کو بھی سورہ نساء کہتے ہیں، اس کو چھوٹا سورہ نساء ہے، یہ بڑا سورہ نساء، کیونکہ اس کے اندر اسی مضمون سے متعلق احکام سے متعلق زیادہ تفصیل ہے۔ اگر عورت طلاق کے وقت پر پریگننٹ ہے تو اس کے لیے وہی عدت، اب مہینے یہ نہیں باقی رہتے اس کے لیے، ڈیلیوری اس کے جس دن جس وقت جس ٹائم پر ڈیلیوری ہو گئی وہ عدت سے فارغ ہو گئی، چاہے مدت طلاق کے دینے کے بعد وہ ڈیلیوری 10 منٹ کے بعد بھی ہو جائے تو عدت گزر گئی، 2 مہینے کے بعد ہو، جو ابتدائی مرحلے میں تھا 9 مہینے کے بعد بھی ہو، 7 مہینے کے بعد ہو تو ہو جاتی ہے۔ فی زمانے نا یہ میڈیکل وغیرہ کی ترقی کی وجہ سے ڈیلیوری نہ بھی ہو تو مدت جب ختم ہو رہی تو خود آگے بڑھ کر سرجری کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے وہ وضع حمل کروا لیا جا رہا ہے۔ ورنہ تاریخ اور واقعات بتاتے ہیں کہ ڈیلیوری عام طور پر 9 مہینے آخری ہے، سب سے کم مکمل 6 مہینے ہے، 7 میں ممکن ہے، 8 میں ممکن ہے، 9 میں عام طور پر، پھر آگے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر جتنے لیٹ ہوں گی اس کی مدت گزرے گی۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی پورے 22 مہینوں کے بعد۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی بڑی فہرست ہے، ان میں سے ایک استاد محمد ابن عجلون نامی ہیں، ان کے حالات میں ذکر ہے کہ ان کی پیدائش پورے مکمل 48 مہینوں کے بعد، 4 سال کے بعد۔ وہ زمانہ آپریشن سرجری کی شکلیں نہیں تھیں، فطری طور پر ہی ہونا لازم تھا وغیرہ وغیرہ، خیر وہ شکلیں نہیں رہی، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے تک جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ طلاق آہستہ، یعنی بوڑھے میاں بیوی کے درمیان میں یہ بھی سے واقعات یہ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے سورہ طلاق میں اسی مسئلے کی وضاحت آ جائے گی 3 مہینے۔ اسی طرح ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو رشتہ طے کر دیتے ہیں، باضابطہ شادی کرتے ہیں،
رخصتی نہیں ہوتی، شادی ہو جاتی. اگر اس میں بھی طلاق ہو تو اس میں طلاق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی 3 مہینے. بہرحال وہ ایک مسائل ہے. یہ طلاق ہونے کے بعد کی شکلیں. اب طلاق دینے کی شکلیں یہاں سے مسائل میں. کل یہ بھی وضاحت گزر گئی کہ طلاق والا مسئلہ شریعت کے اندر یہ ناپسندیدہ مسئلہ ہے، منع کیا گیا ہے. جدائی کے بعد بھی ہر ممکنہ شکل ملاپ کی پیدا کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور اگر دونوں چاہتے ہیں تو عزیز و اقارب کو درمیان میں پڑھ کر غیرت میں آ کر پھر یہ رشتہ ہم ہونے نہیں دیں گے، ایسا کرنے کی ممانعت قرار دی گئی. ابھی 2 آیتوں کے بعد اسی کی تفصیل آئے گی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. کبھی لڑکی کا خاندان کا فلاں پتہ آ جاتا، اب نہیں کرتے، ہم فلاں نہیں کرتے، کہنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اگر کرتا ہے تو احکام خدا بندی کی تعمیل نہیں کرتا. دنیا کے سارے معاملات جن کے طریقے سے ہیں کرنا ہے. آج یہ چیز جا کے صحیح طریقے خرید کے لایا، یہ خرید کے لانا، یہ گھر خریدا، یہ میری عبادت میں ایک حصہ پڑ گیا، وہ نہیں ہے. جائز ہے، دنیا داری ہے. شادی والے بندھن میں یہ معاملات کے ساتھ ساتھ اس میں سنت اور عبادت کا تعلق ہے. نیز مذہب میں چاہے جدائی ہو جائے، دونوں جدا ہونے والوں کو آخر وقت تک یہی ترغیب دیتا ہے اسلام، بغیر نکاح کے رہنا نہیں. چلے بڑھاپے میں بھی اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، افضل طریقہ یہی بتایا گیا ہے برائے نام صحیح. بوڑھے کو بھی حکم یہی ہے، بوڑھی کے لیے بھی ہے، اور آدمی کے مقابلے میں عورت کو کہ بغیر خاوند کے رہنا اس کے لیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا وغیرہ. اب زمانے جاہلیت میں اب جب تلخی آتی ہے تو ستانے کا والا پہلو دونوں طرف سے پیدا ہوتا ہے. طلاق دیتے تھے، پھر پلٹاتے تھے، دیتے تھے، پلٹا لیتے تھے، دیتے تھے، پلٹا لیتے تھے. مختلف قسم کے طور طریقے تلخی خاندان میں ادھر سے ادھر چلتے رہتی تھی. وہ سارے خرابیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے کہ دیکھو منمانی کرنے کا نام یہ نہیں ہے. طلاق 1 بار، پھر آگے بڑھے تو صرف 2 بار، 3 کی نوبت آنے نہ پائے. آتی ہے تو آخری حد 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں. جو پسندیدہ عمل اس میں، جائز چیزوں میں ناپسندیدہ اور چھوڑنے کے طریقوں میں جو پسندیدہ ہے وہ الطلاق مرتان. یہ اصل عبارت ہے عادت الطلاق مرتان. خود سمجھ میں آ جاتی ہے تو عادت کو ہٹا دیا گیا. طلاق کی تعداد صرف 2 مرتبہ. اس 2 مرتبہ کے اندر دونوں پہلو ہیں. پہلے 1 مرتبہ دے گا، پھر وہ عدت میں اس کو گزارنے دے گا. عدت ختم ہونے سے پہلے پھر اگر چاہتا ہے تو سدھار نہیں ہوتا تو پھر دوسری طلاق دے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت واحد میں 2 طلاق کہہ کر دے سکتا ہے، زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال طلاق 1 یا 2 مرتبہ کے ذریعے سے چھوڑا جا سکتا ہے. اب یہ چھوڑنے کے بعد اب عدت گزارنے دیں گے اس کو، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے اس کے اخراجات، کھانے کے، پینے کے، ضروریات زندگی کے کرتے ہوئے وہ عدت تک پوری طرح اس کو روک کر رکھے. شوہر کو حکم کرے تو عورت کے پر ذمہ داری کہ اس میں رکے رہے.
اب وہ تفاصل کی بھی ضرورت نہیں، کہاں رہنا، کیسا رہنا، کدھر رہنا ہے، ایک بڑا چیپٹر ہے، بڑے مسائل ہے نا۔ اب ان دنوں کے اندر اس کے اندر ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مخصوص پیریڈ ہے وہ اتنے دن تک کے لیے، اس پیریڈ میں اب یہ چیز ہے کہ دو طلاقیں دونوں شکلوں کے اندر بغیر دوبارہ مہر دیے کے، بغیر دوبارہ شادی کیے کہ اس بیوی کو انہیں واپس اپنے گھر لا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں رجوع کر لینا، پلٹا لینا، پھر مہر کے دینے کی، کچھ خرچہ پانی اٹھانے کی ایک دوسری طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گواہ رکھنا اچھا ہے، کیونکہ ایک بتاؤ جھگڑا ہو گیا ہے، یہ نو بتائیے، اب جو بھی ہوں گی تو گواہ رکھنا، سورہ طلاق میں اس کی وضاحت ہے۔ دو وٹنس بھی رکھ لو، لیکن اس صورت میں بغیر اس کے پھر لوٹانے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد لفظ طلاق کا نام نہیں لے گا۔ پورے جملہ 3 کے حق میں سے 2 اختیار کر لیا، ان دونوں شکلوں کے اندر دوبارہ اس کو سابقہ نکاح کی حیثیت سے لوٹانے کی اس کو اجازت ہے۔ کوئی بڑا طریقے کی ضرورت نہیں، دونوں مسکرا کر ہاتھ ملا لیے، پلٹ کے آ گئے، دونوں مسکرا رضامند کا اظہار کر کے اور نکاح میں لوٹ گئے وغیرہ، کچھ مختلف شکلیں اس کی۔ لیکن بات جمی نہیں، سمجھوتا ہو نہیں سکا، آخری شکل چھوڑنے کی اور تصریح بھی ایسا۔ مدت اب گزر جائے، آپ کہو یا نہ کہو، وہ عدت گزرنے کے ساتھ ہی آٹومیٹک خود بخود رشتہ سب ختم۔ اب اس کو اختیار ہے کہیں شادی کر لے، ان کو بھی جو کچھ کرنا ہے کر لے، اور تصریح بے احسان، اس کے اندر بھی کبھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ہر دو طرف یہ خیال پیدا ہو کہ ہمارے اخراجات جو کچھ ہیں وہ سب وہ نکال کر رہیں گے، ادھر بھی خیال آتا، ادھر بھی خیال آتا، خیال دو طرف آئے۔ تاکید ہے شوہر کے لیے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، عورتوں کے لیے اب تک شادی سے لے کر اب تک جو کچھ دیا تھا، جو کچھ ملا تھا یا جو کچھ موجود ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں میں اس سے ذرہ برابر، رتی برابر بھی کوئی بھی چیز اے مردو، اے شوہرو، تم ہرگز نہیں لوگے، یہ لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب حلال نہیں ہے بولے تو حرام ہے، کوئی لیتا ہے، حجت کرتا ہے تو حرام کا اختیار کرتا ہے، حرام کو جب جائز سمجھتا ہے تو ایمان سے خارج ہے، مسئلے کی نوعیت کو جانے بغیر لے لیتا ہے تو حرام گناہ کا ارتکاب کیا۔ نہیں میں اس مسئلے کو میں نہیں مانتا، لوں گا، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، اس قانون خداوندی کا، سارے کلام پاک کی کسی ایک چیز کا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا یہ فاسق اور فاجر ہے، گناہ گار ہے، مگر مسلمان۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھتا، یہ انکار ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا ایک الگ بات ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولا، فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، فاسق ہے، کہیں پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، فاسق کہیں گے، غیبت کرتا ہے، فاسق کہیں گے، شراب پیتا ہے، فاسق کہیں گے، جوا کھیلتا ہے، فاسق کہیں گے، لیکن اسلام سے خارج ہے نہیں کہیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا ہوں کہتا ہے، تو پھر اسلام سے خارج۔ جب زندگی ہے اس کو توبہ کا اختیار ہے،
قانون اسلام اگر نافذ ہے تو اس کے مطابق اس کو سزائیں ہیں. اسلام سے نکلنے کی سزا اس کے لیے ایک ہی سزا ہے. بحیثیت کافر مسلم ملک میں پوری زندگی پوری اپنی نسل در نسل بڑھا کر کفر کے اوپر رہنے کی اجازت ہے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے نکل کر پھر کافر بننے کی یہ اجازت نہیں ہے. اس کی سزا صرف اور صرف ختم ہے. کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کی اجازت ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین قید کلیہ. صرف سمجھانا ہے. میں مسلمان ہوتا ہوں اس عنوان سے کوئی آیا بھی اس سے یہی دریافت کرنا ہے کہ کیا سمجھ کے آ رہا ہے. اسلام کی حقیقت کو سمجھ کے آ رہا ہے یا دنیائی فوائد حاصل کرنے کے عنوان سے اسلام کا نام لے رہا ہے. اسلام میں داخل ہوتے ہی سارے قوانین خدا بندی کا پابند ہونا پڑے گا. ایک مشکل راہ ہے. یعنی سارے طور طریقوں کو، عاداتوں کو، عقیدے کو، غلط فکروں کو تمام سے نفرت کر کے پلٹنا ہے. اس کے اوپر باقی ہونا. اس کی وضاحت 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کے اندر اس کے بارے میں تفصیل آئی. ساری وضاحت. دے دو مال. ان کا مال لینے کی چھیننے کی کوشش مت کرو. شوہروں کو ہاں البتہ ایک شکل میں اللہ یہ طلاق کے بعد دیتے ہیں. سارے سیدھے مطلب میں طلاق کا مطلب ہوتے ہی ایک مالی بوجھ شوہر کے اوپر پڑتا ہے، عورت کے اوپر نہیں پڑتا. ہاں البتہ دونوں کے اندر نبھاؤ نہیں ہو رہا. 2 طلاق کے بعد اب یہ رکھنا چاہتے ہیں. شوہر بلانا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے. بیوی نہیں چاہتی. بیوی چاہتی ہے. شوہر پھر اپنے وہی پرانے عادات و اطوار کے اوپر جو بھی تلخیاں اس کے اوپر رہتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یقیمہ حدود اللہ. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے، حدود اور پابندیاں اس دائرے کے اندر جانبین کی طرف سے اطاعت و فرما برداری والا پہلا. یعنی کچھ ذمہ داریاں پہلی آیت میں بتا دیا گیا شوہر کے اوپر میں جو عورت کے حق میں ہیں، عورتوں کے اوپر میں جو شوہر کے حق میں ہیں. اگر اس کے اندر قائم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نکل نہیں رہی ہے، تو اب صلح صفائی معاہدے کی بات آئیں گی. تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اے انصاف کرنے والوں، اے فیصلہ صادر کرنے والوں، اے حاکموں، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ حدود کو باقی نہیں رکھتے. یا بیوی سمجھتی ہے کہ میرا اب ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ایک درخواست دے سکتی ہے کچھ مال حوالے کر کر. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ صرف اور صرف مہر ہے. ماں باقی چیز کی گنجائش ہے، نہ لینا اچھا ہے. تو اسے چھٹکارا پانے کے لیے وہ مال عورت فدیے کی شکل میں، جس کو تحفہ سمجھو، یہ لے لو، ہم کو آزاد کر دو اس بندھن سے. اس کا نام ہے خلا. احناف کے پاس، شافعی کے پاس ہے، اس کا نام ہے تنسیخ نامہ. اس معاہدے کو اب ختم کر دیا گیا. تھوڑے مسائل میں فرق پڑتا ہے، جزوی چیزوں میں. اس کو کہتے ہیں خلا، یعنی ضمنی طلاق. طلاق تو 2 چاہیے. ادھر کی طرف سے ایک ضمنی طلاق کی شکل ہے جو گنتی میں نہیں ہے. تو اس طرح وہ شوہر کو لینے کی اجازت ہے، ماں باپ کی کوئی چیز نہیں. ان اصول کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، پابندیاں ہیں، احکام ہیں. لہذا اے لوگوں، تم ان احکام خداوندی، حدود خداوندی میں زیادتی نہیں کرو گے، اس سے آگے نہیں بڑھو گے، تجاوز نہیں کرو گے. اللہ کا حکم یعنی آرڈر بولتے ہی فرض بولے تو عمل کرنا ضروری. اگر انکار کرتا ہے تو پھر ایمان کے باقی رہنے نہ رہنے کا مسئلہ پیدا ہو جائے. اگر کرے گا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو تجاوز کرے گا، اس کے خلاف کرے گا، آگے بڑھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مشرکوں کو جگہ جگہ ظالمون، نافرمانوں کو دوزخوں کو ظالمون. تو نافرمانوں میں پھر یہ فرما بردار ہونے کا اعلان کر کے پھر احکام کو نہ مانا اللہ کے، تو اس کو بھی یہ بتا اللہ تعالیٰ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہاں تک شکل ہے اس میں لوٹانے کی. لیکن یہ دو شکلوں میں خود بخود ختم ہو جاتا، پھر ادھر، پھر اس کے بعد الگ ہو گئے تو پھر الگ وہ شادی کر لے سکتے. اگر وہ شادی نہیں کیے، چاہے زمانہ بیچ میں کتنا بھی لمبا ہو جائے، دو طلاق کی شکل میں پھر دوبارہ بغیر مہر کے فلاں کے لوٹا سکتے ہیں. ایک شکل کی وضاحت نہیں ہے. اگر اسی کو دو طلاق کی شکل میں بائنہ کے نام سے یعنی پوری طرح ختم کا نام دیتے ہیں تو پھر بھی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. لیکن پھر سارے معاملات کی تجدید کرنا پڑے گا، پھر نئے مہر کا تعین کرنا پڑے گا. پھر دو کے بعد طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر دے دیے تو 20 قسم کے مسائل پیدا ہوں گے. اس مسئلے کی وضاحت اگلے آنے والی ہے.